الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کرے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہاں کے ذمہ دار مسجد حفیظیہ کے ذمہ دار کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام منعقد کیا. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام ان کے لیے میزان حسنات میں شمار کر دیں انشاءاللہ. جیسا کہ ابھی شیخ آپ کے سامنے تراویح کے بارے میں بتا رہے تھے. کس کے بارے میں بتا رہے تھے؟ تراویح کے بارے میں. آپ بولیں گے ابھی تراویح نہیں آیا تو اب کیوں بتاتے ہیں شیخ؟ تراویح آ گیا. کب ہے تراویح؟ رمضان میں ہے؟ رمضان سے پہلے؟ رمضان میں شروع ہوتا ہے تراویح. لیکن ابھی شیخ آپ کے سامنے ذکر کریں. دیکھیے اگر آپ ابھی سے نیت کریں گے میں کیا پڑھوں گا؟ تراویح پڑھوں گا. کیا نیت کرنا ہے آپ کو؟ میں تراویح پڑھوں. ابھی سے آپ نیت کیجئے کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ انوی الخیر فانک لا تزال بخیر ما نویت الخیر. اگر آپ ابھی سے نیت کریں گے میں تراویح پڑھوں گا اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ ایک نیکی. من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ. آپ نے ایک نیکی کا ارادہ کیا میں تراویح پڑھوں گا, اللہ آپ کو مکمل تراویح پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھیں گے. کریں گے نا نیت انشاءاللہ؟ اور کیا عبادت ہے رمضان میں؟ صرف تراویح ہے. اور کیا ہے؟ روزہ. ابھی سے آپ نیت کریں میں روزہ رکھوں گا. میں روزہ ابھی سے نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ ہم ٹینشن نہیں لینا ہے رمضان آ رہا نا مجھے روزہ رکھنا, یہ ٹینشن نہیں ہونا چاہتے. یہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یعنی کہ انسان جو ہے نا سب سے پہلے عبادت خوشی خوشی انجام دے. اب رمضان آ رہا ہے ایک انسان ٹینشن لیتا ہے رمضان میں روزہ رکھنا نا جائز ہے. بعض لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے رمضان میں بھوکا رہنا نا, پانی نہیں کچھ نہیں. یہ ٹینشن جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں. یاد رکھیں منافق ٹینشن لیتا ہے. کون؟ منافق. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. منافق جب نماز پڑھتا تو ٹینشن آتا ہے. کیوں؟ نماز پڑھنا کر. عبادت کرنے کا ٹینشن کسے ہوتا ہے؟ ایک منافق کو ہوتا ہے. جبکہ ایک مسلمان خوشی خوشی عبادت کرے. خوشی خوشی. آپ انشاءاللہ مغرب نماز پڑھنے والے ہیں, کیا مغرب نماز پڑھنا نا ایسا ٹینشن مطلب خوشی خوشی آ کے نماز پڑھو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال. نماز سے مجھے سکون دو. نماز سکون ہے. ٹینشن کی وجہ سے عبادت ہم لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ ابھی سے ہم کس کی نیت کریں گے؟ روزے کی, تراویح کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں کیا لکھیں گے؟ ثواب لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ. عبادت خوشی سے انجام دیں گے ٹینشن سمجھ کے. خوشی خوشی انجام دینا ہے عبادت. روزہ رکھنا ہے تو خوشی خوشی. ٹینشن سے کون عبادت کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں عبادت ٹینشن سے؟ منافق جو ہے نا کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا جو عنوان ہے قرآن. آپ کئی باتیں سنے ہوں گے قرآن کے متعلق. قرآن کے متعلق کئی باتیں ہم لوگ سنیں, لیکن اللہ نے کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے لوگوں اس قرآن کے سے تم خوش ہو جاؤ. خوش ہو جاؤ. اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. عیسائیوں کے پاس قرآن نہیں, کیا ہے ان کے پاس؟ انجیل ہے. صحیح ہے وہ؟ غلط. لیکن قرآن سب سے صحیح کتاب ہے. اللہ نے کس کو دیا؟ ہم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے. اس پہ مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہم لوگ قرآن اٹھا کے پڑھتے ہی نہیں. خوش کہاں کی بات؟ کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ٹائم ملا تو قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں. آپ قرآن سے خوش ہی تو ہمیشہ آپ جو ہے نا چلتے پھرتے قرآن پڑھو. موبائل میں بھی پڑھو قرآن. سب سے پہلے خوشی دل سے ہونا چاہیے. اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہی معلوم؟ ابو جہل. مسلمان تھا کافر تھا؟ کافر تھا. ان کے ابو جہل کے بیٹے کون؟ اکرمہ جو مسلمان. وہ قرآن اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہذا کلام ربی کلام ربی, یہ میرا رب کا کلام ہے. خوش ہوتے ہیں قرآن پر. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں؟ ہم خوشی ہوتی 4 لاکھ 5 لاکھ کا کار لیتے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہاں ہمارے پاس 5 لاکھ کا کار ہے,
خوش ہوتے نا, بنگلہ ہے ہمارے پاس, خوش ہوتے نا, کبھی ہم قرآن پہ ہم خوش ہوئے نہیں ہوتے. یاد رکھ, یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے دل میں قرآن سے بڑھ کر کس کی محبت ہے؟ پیسے کی محبت, کار کی محبت ہے. ہمارے دل میں کس کی محبت نہیں ہے؟ قرآن کی محبت نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن پہ مجھے اور آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. دوسری جو بات ہے, قرآن معمولی چیز نہیں. یاد رکھیں, یہ قرآن اتنی معمولی نہیں ہے. اللہ نے کہا, کس کو آیت یاد ہے؟ لو انزلنا, کیا ہے آیت؟ سورہ حشر کی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے, اس قرآن کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر بھی نازل کرے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پیس پیس ہو جائے گا پہاڑ. کبھی ہمارے دل میں قرآن آنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آیا؟ اتنی عظیم چیز ہے قرآن. آج ہمارے اندر اس قرآن کی اہمیت نہیں ہے. قرآن اگر اللہ پہاڑ پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. گویا کہ ہم جو سمجھتے نا, پہاڑ بھی سمجھتا ہے. یاد رکھیں, پہاڑ کے اندر بھی سوچ ہے, سمجھ ہے. داؤد علیہ السلام جب کیا پڑھتے تھے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. پہاڑ بھی تسبیح بنتا تھا. پہاڑ بھی, یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی تسبیح پڑھتا تھا. قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے. یعنی کہ انسان, قرآن معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ ٹھنڈی میں کسی کو پسینہ آتا ہے, اگر آپ اے سی میں بیٹھیں گے تو پسینہ نکلتا ہے. آپ سن ٹھنڈی ہوتی, وہی مدینے کی ٹھنڈی, مکے کی ٹھنڈی کتنی خطرناک ہوتی ہے. ایسے وہ قرآن بھی اگر نازل ہوتا تو پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ سے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ قرآن ایک معمولی چیز نہیں ہے, بڑی عظیم چیز ہے, لیکن ہمارے دل میں اس کا مقام ہونا چاہیے. ہمارے دل میں, میرے اور آپ کے دل میں قرآن کا مقام و مرتبہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو انعام دینا ہے تو ہم کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, یعنی تو کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ پیسہ دیتے ہیں. سعودی عرب میں جاؤ, اگر انعام دینا ہے تو قرآن دیتے تھے وہ لوگ. کیا دیتے تھے؟ قرآن. کبھی آپ نے اپنے بچوں کو انعام میں قرآن دیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تو اس کی محبت نہیں ہے نا. اب گھر اوپننگ ہوتی ہے, ہمیں جا کے گھر اوپننگ ہو جائے, کوئی چیز ہم جا کے رکھتے ہیں ان کو, کبھی ہم نے گفٹ میں قرآن دیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر قرآن کی محبت نہیں ہے. یاد رکھیں, یعنی کہ سب سے پہلی جو بات ہے, قرآن کا مقام و مرتبہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. یاد رکھیں, کس کے اندر قرآن کا مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ منافق. یاد رکھیں, جو منافق ہے اس کے اندر قرآن کا مقام نہیں ہے. جب آپ سے قرآن پڑھتے تھے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب آپ سے قرآن پڑھتے, منافق چیخنے لگتے تاکہ آپ سے کو ڈسٹرب ہو. کیا کرتے لوگ قرآن پڑھتے وقت؟ ڈسٹرب, اس طرح چیخنے لگتے ہیں. اس وجہ سے نا قرآن پڑھو, اس کو سمجھو, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. سمجھ میں, قرآن ایک معمولی چیز نہیں ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں قرآن کی کیا برکت ہے. انسان ہر چیز میں فائدہ دیکھتا ہے نا, بزنس میں فائدہ, جاب میں فائدہ, قرآن میں کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا جو فائدہ ہے قرآن میں, آپ کو ایک حرف پہ کتنی نیکی ملے گی؟ 10 نیکی ملے گی. احسن, کتنے؟ 10 نیکی. الف لام میم میں کتنی نیکی؟ 30 نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. 30 نیکیاں. ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکی میں 10 نیکی. الف لام میم 30 نیکی. پورا قرآن پڑھے تو علماء نے کہا کہ اگر مسلمان پورا قرآن اگر پڑھتا ہے 3 ملین سے زیادہ اسے نیکی ملے گی. کتنا؟ 3 ملین. کبھی کما سکتے ہیں ہم لوگ 3 ملین؟ ہے اتنا پیسہ؟ لیکن رمضان کا مہینہ ہے, پڑھو. اگر آپ رمضان میں قرآن پڑھیں گے تو 3 ملین ثواب, آپ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ قرآن رمضان میں. دیکھیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اب ہمیشہ سنتے ہیں رمضان کیوں؟ یہ تورات, انجیل, زبور سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. 24 رمضان کو قرآن نازل ہوا. یاد رکھیں, اس طرح 6 رمضان, 12ویں رمضان کو تورات, انجیل, زبور سب قرآن, یہ تورات, انجیل, زبور سب رمضان میں نازل ہوا. یہ قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا. قرآن کی بڑی اہمیت, اسی وجہ سے ہر مسلمان قرآن پڑھے. اچھا دیکھیے رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں کم از کم 6 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو. وہ صاحب بولتے ہیں کہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا, کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ, پورا رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو. انشاءاللہ کریں گے نا
پورا رمضان ایک مرتبہ. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6230 پر 6 آیتیں. کتنا؟ 6230 پر 6 آیتیں. ہر دن 200 آیتیں پڑھو انشاءاللہ. کتنی آیتیں؟ 200 آیتیں. آپ کو 6000 آیتیں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. 200 آیتیں ہر دن. یہاں سے اب یہ امید سے اٹھوں گا انشاءاللہ رمضان میں ہر دن 200 آیتیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ہر دن 200 آیت. کتنا وقت ہوگا؟ آدھا گھنٹہ ہوگا بس، زیادہ نہیں. پورا رمضان میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ 400 آیتیں پڑھیں گے تو رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا. اگر آپ ہر دن 600 آیتیں پڑھیں گے رمضان میں 3 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا. کم از کم کتنی آیتیں پڑھنا ہے آپ کو؟ 200 آیتیں پڑھو انشاءاللہ. انشاءاللہ رمضان میں قرآن ختم ہو جائے گا. کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من لم یقرأ القرآن فی شہر فقد حجب. جو ایک مہینہ میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے، قرآن کو نہ پڑھنے کے برابر. اس سے پہلے جیسا کہ رمضان سے پہلے کتنے لوگ قرآن ختم کریں؟ بہت کم از کم رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھو انشاءاللہ. یہ امید کرو کہ میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ. پوری امید ابھی سے ایک مسلمان کرنا چاہیے انشاءاللہ. قرآن کی پہلی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیں گے؟ 10. تو ہر دن قرآن ختم کرنے کے لیے کتنی آیتیں پڑھنا ہے؟ 200 آیتیں پڑھنا ہے بس. 200 آیتیں پڑھیں گے 30 دن میں 6000 آیتیں ہو جائیں گی. وہ ہے کہ قرآن میں 6230 پر 6 آیتیں ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن کا اس کا اہتمام کریں گے. دوسری جو بات ہے قرآن پڑھنے کا دوسرا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا فائدہ سکون. گھر میں آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا کا ماحول ہوتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے گھر میں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ سکون نازل کرے گا. جیسا کہ بارش کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے نا. اس طرح اللہ تعالیٰ سکون آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نازل کرے گا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو. جیسا کہ ایک صحابی رسول سورہ کہف پڑھ رہے تھے تہجد میں. سورہ کہف میں آتے نا کب پڑھی جاتی ہے؟ جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے. سورہ کہف پڑھ رہے تھے صحابہ، یعنی کہ بادل قریب ہونے لگا. رات کے وقت بادل قریب ہونے لگا تو صحابہ سڑن قرآن تہجد جلدی پڑھ کے چھوڑ دیتے. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تہجد پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ بادل ہمارے گھر کے قریب ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک السکینہ تنزلت للقرآن. یہ سکون تمہارے گھر میں نازل ہو رہا تھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے. کیا پڑھنے کی وجہ سے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. گھر میں سکون ہو رہا ہے تو قرآن ڈالیں گے گانا ڈالیں گے؟ آج گھر میں کیا ڈالتے ہیں ہم لوگ؟ گانا. کتنے لوگ ہیں یہ تو شارٹ ویڈیو دیکھ لے بیٹھتے بس پورا رمضان. کم از کم جو نا قرآن گھر میں پڑھو. یاد رکھو گھر میں سکون نازل ہوگا آپ کے گھر میں. کتنی بڑی نعمت ہے. کس کو آیت یاد ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے سے. آج ٹینشن ہے بزنس کا، کاروبار کا، شوہر بیوی کا، ہر چیز کا علاج قرآن میں. یاد رکھیں سکون ہونا ہے تو قرآن پڑھو انشاءاللہ. آپ کے گھر میں سکون ہونا ہے تو قرآن پڑھو. اچھا دیکھیے گھر میں قرآن پڑھنا ہے کیسا پڑھیں گے آپ لوگ قرآن؟ صحابہ کیسا پڑھتے تھے قرآن؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا رجع من سوق فاتکع علی فراش. آپ یہاں سے آپ گھر کو جاتے ہیں، گھر کو جا کے آپ بیٹھ جاؤ. ان یقرأ 3 آیات من القرآن الکریم. جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو 3 آیت پڑھو. کتنی آیت ہے؟ 3 آیت. کون سا سورہ ہے جس میں صرف 3 آیت ہے؟ سورہ کوثر ہے. جب بھی گھر میں داخل ہو 3 آیت پڑھو. کتنی اچھی سنت یاد رکھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب یہاں سے اب نماز پڑھ کے آپ گھر کو گئے 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ. اور تم بھی بولو گھر میں قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو. دیکھیے قرآن سے محبت ایک مومن کی علامت ہے. اگر آپ قرآن سے محبت کرتے تو آپ مومن ہی. یاد رکھیں آپ مومن ہی. آج ہم لوگ نعت سے، گانا سے، ڈرامہ سے، فلم سے محبت ہے ہمارے دل میں، قرآن سے محبت نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں شارٹ ویڈیو دیکھتے جاتے ہیں. شراب معلوم ہے نا کتنا پیتے ہیں؟ شراب اتنا پیتے تھوڑا تھوڑا پیتے. ایک گلاس پورا پیتا تھوڑا تھوڑا پیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پیتا نا. اہل علم نے فرمایا کہ شارٹ ویڈیو بھی ایک نشہ ہے. انسان دیکھتے جاتا ہے، نشہ ہے بھی. شراب کی نشہ کی لت کبھی جو انسان شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہو، اس کی نشہ لگ جاتی ہے. اسی طرح شارٹ ویڈیو بھی نشہ ہے. انسان دیکھتے جاتا ہے، چلو دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے. یہ نشہ ہے. کم از کم رمضان میں آپ کو بتاؤں موبائل کا پیک مت دباؤ.
کم از کم رمضان. یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. دیکھیے یہ جو نماز جو آنے والا ہے, عبادت کو کیسا انجام دینا ہے. اب کون سی نماز ہم لوگ پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز. کیسا پڑھنا ہے نماز؟ اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے صلی صلاۃ مودع, ایسا نماز پڑھو گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے, اس وقت تمہاری موت آنے والی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے مغرب نماز کے بعد میری موت آنے والی ہے, آپ کیسا نماز پڑھیں گے؟ پورے دھیان کے ساتھ, سنت, سب خشوع خضوع کے ساتھ, ہر چیز اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی کہ یہ رمضان جیسا یہ آپ کا آخری رمضان ہے, اس وقت ہماری موت آنے والی ہے, تو آپ کیسا کریں گے رمضان؟ روزہ چھوڑیں گے؟ قرآن پڑھنا چھوڑیں گے؟ نہیں. یہ رمضان ہے, قرآن کا مہینہ ہے رمضان. لیکن انسان جتنا ہو سکے اس روزے کی حالت میں تم قرآن پڑھو, یاد رکھو, جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت, کیونکہ قرآن کی کئی فائدے ہیں, یاد رکھو کئی فائدے ہیں. اب کئی فائدے میں آپ کو ایک دو فائدہ آپ کو ذکر کروں گا اور بھی, لیکن قرآن ہمیشہ ایک مسلمان پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو برکت ہے, گھر ایک الفاظ پہ کتنی نیکی؟ 10 نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. دوسرا جو فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا, گھر میں کیا نازل ہوگا؟ سکون نازل ہوگا. بلکہ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ سے نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ. جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ صرف یہ ایک سورہ, اور قرآن میں کتنے سورت ہیں؟ 113, 114 سورت. صرف یہ ایک سورت کے بارے میں اتنی بات ہے. صرف سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں برکت نازل ہوگی. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو پورا سورہ, پورا قرآن تمہارے گھر میں پڑھیں گے تو کتنی برکت نازل ہوگی. تو پڑھو, یہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ ہے, اپنے بچے کو بولو بیٹا تم قرآن پڑھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو بٹھا کر مار مار کے قرآن پڑھاتے تھے. کیسا پڑھاتے تھے؟ مار مار کے. ہم کیوں آج بچوں کو مارتے ہیں؟ نہیں بیٹا یہ نہیں دیکھتا ہوں, نہیں. کبھی ہم نے قرآن پڑھنے کا سے بچوں کو مارا ہے؟ ہم نے موبائل مت دیتے, بچوں کو مارتے نہیں, موبائل نہیں دیکھنا. کبھی ہم قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو ہم نے مارا ہے؟ نہیں. عبداللہ بن عمر مارتے تھے بچوں کو, کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے. یاد ہونا چاہیے ہمارے پاس کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دین سکھائے. آپ نے تو کون سکھائے گا بھائی؟ اگر باپ آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا ان کو دین؟ کم از کم بچوں کو بٹھاؤ, ہر دن بچوں کو 2 آیت 3 آیت سکھاؤ انشاءاللہ. ہر دن 2 آیت 3 آیت. بلکہ امام ابن جوزی کے بارے میں مشہور تفسیر ہے ان کی, امام ابن جوزی ہر دن ایک آیت کر کے انہوں نے پورے قرآن حفظ کر لی. انہوں نے کبھی 1 آیت, کبھی 2, کبھی 4, کبھی 5, شروع سے ہر دن ایک آیت 2 آیت کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن پڑھو, اس کو سمجھو, کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. لیکن تکلیف تو ہوگی, یاد رکھو آپ کو تکلیف ہوگی. رمضان میں روزہ رکھ کے قرآن پڑھنا تکلیف ہوگی, کیونکہ اسی وجہ سے آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت ہے. یہ آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. روزے کی آیت سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ موت کا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. موت کا ذکر ہے. روزے کی آیت سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ موت کا. روزے کی آیت کے بعد جہاد کا ذکر ہے. موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ ہوتی ہے نا تکلیف. جہاد میں تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ اس طرح روزے میں بھی تکلیف ہوگی. موت اور جہاد کے درمیان اللہ تعالیٰ روزے والی آیت نازل کرتے ہیں, تاکہ جس طرح موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے, روزے میں عبادت کرنے میں آپ کو تکلیف ہوگی. یاد رکھیں, گرمی ہوگی, پانی کا پیاس, سب کچھ ہوگا, لیکن ایسے ماحول میں اگر آپ عبادت کریں گے نا ثواب بھی زیادہ ملے گا. الاجر علی قدر المشقہ, ایک قاعدہ یاد رکھو, جتنی تکلیف اتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جتنی تکلیف اتنا ثواب. اسی لیے جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے تہجد کے بارے میں ذکر کر رہے تھے, تہجد کا ثواب, جنت میں ایک ایسا روم ہوگا باہر سے اندر کی پوری چیزیں نظر آئے گی, کیونکہ تہجد میں تمام لوگ سوئے رہتے ہیں. ایسے وقت اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ 100 میں سے 1 لوگ تہجد پڑھتا ہے. جتنی تکلیف ہوگی, کیونکہ تہجد میں اتنا تکلیف ہوتی ہے, جتنی تکلیف اتنا ثواب. تو ویسا آپ قرآن آپ پڑھیں گے رمضان میں, اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ, کم از کم 200 آیتیں اگر ہر دن پڑھیں گے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ, یہ قرآن آپ یہ مہینے میں ختم کر سکتے ہیں. تیسرا جو فائدہ ہے اس قرآن کا, کہ قرآن کے سے اللہ شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا شفا ہے. آج ہم لوگ میڈیکل جاتے ہیں کیونکہ سر میں درد ہے, میڈیکل میں جا کے دوا لیتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکیں گے تو شفا مل جائے گا آپ کو, یقین کے ساتھ. آج ہم لوگ نہیں,
سر میں درد ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہم لوگ اس کا سے شفا نہیں ملتی ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. ہم نے یقین نہیں ہے، ہمارا پورا کیا ہے، ہمیں دوا کھائے تو ہمیں شفا ملتا، میڈیکل گئے تو شفا ملتا ہے نا، یقین نہیں ہمارے پاس. جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بہ، جیسا آپ اللہ کے حق میں گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا، جیسا گمان ویسا اللہ آپ کے ساتھ. تو اسی وجہ سے قرآن شفا ہے، یاد رکھیں. جب قرآن ہم لوگ پڑھتے نا، ایک نیت ہے ثواب کی، دوسرا شفا کی نیت سے بھی قرآن پڑھ سکتے. میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کیوں؟ اللہ مجھے شفا دے دے. شفا دے گا. کس نیت سے قرآن پڑھیں گے؟ اللہ مجھے شفا دے دے، اس نیت سے بھی قرآن پڑھنا جائز. اب دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے بخاری کی، ایک کافر بادشاہ کو بچھو نے ڈھس دیا. بچھو ڈھسنے کے بعد ہم کیا جاتے ہیں؟ سیدھا ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. صحابہ نے کیا کہا؟ دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی. بچھو ڈھسنے سے زہر اندر سے جاتا ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی. صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکے، اس کو شفا مل گئی. صحابہ نے کہا کہ وما ادراک انہا رقیہ، پڑھ کر پھونکنے کے لیے سب سے بہترین سورہ کون سا؟ سورہ فاتحہ ہے. قرآن شفا ہے. کبھی ہم نے اس نیت سے قرآن پڑھا ہے؟ اگر آپ کو بخار ہے نا، قرآن کھولو پڑھو اس نیت سے تاکہ اللہ مجھے شفا دے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. شہد ہے، شہد میں شفا ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک بات ذکر کرتی شہد کے بارے میں، شہد میں شفا ہے. الفاظ دیکھیے قرآن کا، شہد میں شفا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہی شفا ہے. شہد میں فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قرآن ہی شفا ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بات. اس وجہ سے انسان قرآن پڑھے، اسی میں آپ کے لیے شفا ہے. یاد رکھیں قرآن کے سب سے پہلے کیا ثواب آپ کو ملے گا، کیا برکت ہے، کسی کو یاد ہے؟ 10 نیکیاں. دوسرا گھر میں کیا نازل ہو؟ سکون نازل ہوگا. اور کون سے سورہ پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی ایک اور جو فضیلت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور چوتھی کیا فضیلت ہے؟ قرآن کیا ہے؟ شفا. ہم شفا کی، جیسے کہ ٹیبلٹ ہم لوگ کھاتے ہیں، کیوں؟ سر میں درد کم ہونے کے لیے. قرآن پڑھو تاکہ مجھے سر میں درد کم ہو. یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ 50-50 نہیں اللہ دیتا کہ نہیں کہ پھر بھی ایک ٹیبلٹ کھا لیں گے، نہیں، پورے یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ شفا دے گا اللہ تعالیٰ. اسی طرح قرآن کا ایک اور جو ایک فائدہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کچھ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا واقعہ، کہیں چھت سے کوئی نے گر گیا یا چلتے کسی کی وفات ہو گئی، کسی نے گاڑی آ کے مار دیا، نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ دیکھیے ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، کافرہ تھی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کافرہ تھی. کون سا سورہ ہے وہ؟ تبت یدا ابی لہب وتب. احسن، تبت یدا ابو لہب. یہ سورت نازل ہوتی ہے. اس سورت میں کیا بتایا گیا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. اس سورت میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله. اس سورت کا جو اہم بات ہے اس میں ابو لہب اس کی بیوی دونوں کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوگی. یہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی سے معلوم ہوتا ہے میرے بارے میں ایک سورت نازل ہو گیا، ایک مکمل سورت اس کے بارے میں نازل ہوا. ام جمیل سیدھا پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے. کسے مارنے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. نعوذ باللہ. پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اینٹرس میں بیٹھے رہتے. یہ ام جمیل پوچھتی ہے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے. تو سیدھا ام جمیل پتھر لے کے مسجد کے اندر آتی ہے، لیکن آ کے یہاں وہاں دیکھتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی اسے. جبکہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے لیکن اسے نظر نہیں آیا. پھر وہ ام جمیل باہر چل جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی میں تو ڈر گیا یہ آپ کو مارنے والی ہے. لیکن وہ مسجد کے اندر آ گئی لیکن آپ کو نظر نہیں آیا. وہ تو مسجد کے اندر آ کے دیکھ رہی تھی لیکن آپ نظر گئے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے درمیان
کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا، کافر آپ کو نہیں دیکھے گا، یاد رکھیں، کافر آپ کو نہیں دیکھے گا۔ یہ ام جمیل پتھر لے کے آتی ہے، نبی مسجد میں بیٹھے ہی لیکن نہیں مارتی ہے، دکھائی نہیں دیا اسے۔ یعنی کہ قرآن آپ کی حفاظت کرے گا۔ سفر میں آپ جاتے قرآن پڑھو، تو یعنی کہ قرآن ہمیشہ آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن میں آپ بھیجتے ہیں، اکیلا بھیجتے ہیں، جو بڑے میرے بیٹے تم چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کے جاؤ، بولو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے جاؤ، بولو۔ یعنی کہ قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، بہت بڑی چیز یاد رکھیں، قرآن ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اسی وجہ سے انسان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے ذکر کرے، کم از کم 10 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 10 آیت۔ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین۔ 10 آیتیں اگر آپ تہجد میں پڑھیں گے، آپ کا شمار غافلوں میں نہیں کہ نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شمار کرے گا۔ کم از کم 10 آیت۔ سورہ فلق سورہ ناس 11 آیتیں۔ اگر آپ راستے میں کہیں ڈرے تو یہ قرآن پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ایک اور جو چیز ہے، آج دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ مال۔ ہر انسان کو خواہش ہے نا، تو قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا انشاءاللہ۔ قرآن پڑھو، اللہ آپ کو دے گا۔ صحت ہونا ہے، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن مبارک ہے، برکت دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کے مال میں برکت دے گا، برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ بس قرآن پڑھو، یاد رکھو، جتنا قرآن پڑھیں گے اللہ اتنا ہی آپ کے مال میں برکت دے گا۔ لیکن یہ مت سوچو مجھے صاحب میرا بیٹا کا حافظ بنا تو، اب بعض لوگ بولتے ہیں مجھے صاحب میرا بیٹا کا حافظ بنا تو کہاں سے پیسہ ملے گا اسے؟ لوگوں کا سوچ یہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے، تمہارا رزق آسمان میں۔ جبکہ ایک مرتبہ آپ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ جبرائیل امین آئے، اگر کہتے کہ نفث فی روعی، نبی کے دل میں یہ حدیث رکھ کے چل جاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہ، آپ کا رزق جتنا ہے اتنا ملنے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی، یاد رکھیں، آخری لقمہ کھانے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی، چاہے آپ انجینئر ہو چاہے آپ حافظ صاحب کچھ بھی ہو، رزق ملے گا آپ کے، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا حافظ بنائے تو رزق کہاں سے ملے گا میرا بچہ کو۔ میری خواہش ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیں آپ اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن بنائیں انشاءاللہ۔ آپ اپنے گھر میں، آپ نہیں ہو سکتا، آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی حافظ عالم ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ انی خفت الموالی من ورائی، تہجد میں کھڑے ہو کے بولتی ہیں اللہ میرے خاندان میں عالم حافظ بنا دے۔ زکریا علیہ السلام، اللہ میرے خاندان میں ایک حافظ عالم بنا دے۔ کبھی ہم نے دعا کیا اس طرح؟ کبھی ہم نے دعا کہ اللہ میرے بھائی کو حافظ عالم بنا دے؟ کم از کم یہ دعا کرو ہم لوگ، یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے آپ کے جیسے کہ زکریا علیہ السلام دعا کرے، کون بنے حافظ ان کے گھر میں؟ عالم کون بنے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام احسن ورفعناہ مکانا علی، یحییٰ علیہ السلام 12 سال میں پورے تورات کی یاد کر لیتے یحییٰ علیہ السلام۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ پھر اس کے بعد 14 سال میں پورے فلسطین کے اندر فتویٰ دیتے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا۔ یعنی کہ ہم خواہش کریں ہمارے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، تب چل کر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، صحت میں، سب کچھ ہے قرآن میں، بس آپ قرآن پڑھو، یاد رکھو یقین کے ساتھ سب چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن کا ایک اور جو فائدہ ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، یاد رکھیں اللہ کا ڈر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے، بس اللہ کا ڈر۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دل میں کس کا ڈر آئے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ آیت پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، قیامت کے دن یعنی کہ عذاب واقع ہونے والا ہے، جہنم واقع ہونے والی، یہ آیت پڑھتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اتنا روتے ہیں 20 دن تک بے ہوش پڑ جاتے۔ کتنے دن؟ 20 دن تک عمر بن خطاب رضی اللہ۔ قرآن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، پڑھو قرآن۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ہمارے دل میں قرآن کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ ہم لوگ کب پڑھتے ہیں قرآن؟ جمعے کے دن ہم لوگ آتے ہیں، اگر 10 منٹ کا موقع ہے تو قرآن شروع کرتے ہیں ہم لوگ، یہ نہیں ہے، یاد رکھیں قرآن کے لیے وقت نکال کے پڑھو، یاد رکھو۔ کھیلنے کے لیے وقت ہوتا ہے، ہم لوگ گراؤنڈ بک کر کے ہم لوگ جاتے ہیں، 9 بجے ہم جانا ہے، گراؤنڈ بک کر کے جاتے ہیں نا۔ اس طرح
قرآن کے لیے بھی وقت نکالو. میں یہ ٹائم میں قرآن پڑھوں گا, وقت نکالو. کوئی اچھا چیز ہے, فنکشن کو جانا ہے تو ٹائم فکس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ہمارے پاس. لیکن قرآن کے لیے بھی وقت نکالو. یعنی کہ جو چیز ہم پسند آتا ہے ہم وقت نکال کے جاتے ہیں. قرآن کے لیے بھی وقت نکالو, تب چل کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن سے محبت ہے. یعنی کہ قرآن پڑھیں گے. بلکہ زرارہ بن اوفا جب وہ آیت پڑھتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی, کون پھونکیں گے سور؟ اسرافیل علیہ السلام. حسن, اسرافیل جب یہ آیت پڑھتے ہیں زرارہ بن اوفا اتنا روتے ہیں یہاں تک کہ ان کی روح نکل جاتی ہے, یہاں تک کہ وفات پا جاتی ہے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے معنی کو سمجھ کر یہاں تک کہ ان کی وفات پا جاتے ہیں. بلکہ اس طرح 20 پر 1 لوگ, ابو اسحاق السبیعی کی جو کتاب ہے قتلہ القرآن, اس میں انہوں نے 20 پر 1 لوگوں کا نام ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی روح قبض ہو گئے. قرآن کے معنی کو سمجھو. آج ہم لوگ کیا ہے, قرآن پڑھتے جاتے ہم لوگ ایک دن میں 1 پارہ 2 پارہ. امام قرطبی مشہور مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سورہ زلزلہ, کون سا سورہ ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, سورہ قاریہ. انہوں نے کہا کہ یہ 2 سورہ سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر. یاد رکھیں, پورا قرآن بغیر سمجھ کر پڑھنے سے بہتر ہے کم از کم 2 سورہ آپ سمجھ کے پڑھو. کون سا ہے؟ سورہ زلزال اور سورہ قاریہ. آج ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن کب ختم ہوگا, کب ختم ہوگا, کب ختم ہوگا. نہیں, قرآن پڑھنے واسطے نہیں, سمجھنے واسطے قرآن نازل ہوا ہے. ہر دن 1 آیت 2 آیت جو ہے سمجھ کے پڑھو انشاءاللہ. یعنی کہ قرآن کی برکت کیا کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک دسنے کے حسن اور سکون نازل ہوتا ہے. کوئی حدیث یاد ہے؟ کون سا سورہ پڑھے تو گھر میں سکون نازل ہوا تھا؟ سورۃ الکہف. سورہ بقرہ پڑھے تو گھر سے کیا بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے. اور کیا فائدہ ملے گا قرآن پڑھنے سے؟ شفا ملے گا. ہم کیا اس لیے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اللہ مجھے شفا دے دے؟ آپ بیمار ہوتے تو ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں. آپ قرآن اٹھا کے پڑھو اس لیے سے تاکہ مجھے شفا ملے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور یہ کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. جیسا کہ دنیا فتنوں کا زمانہ ہے, اس زمانے میں اگر آپ چاہتے تو اللہ ہماری حفاظت کرے. اور برکت گھر میں نازل ہوگی. اور دل میں کیا دل میں اللہ کا ڈر نازل ہوگا. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کی جو ہے نا برکت ہے, جو نا دل میں. السلام علیکم. اور قرآن کا اسی طرح یہ قرآن کا فائدہ کب ہے؟ اچھا, انسان جب قبر میں چل جاتا ہے تو قرآن کا کیا فائدہ ہے قبر میں؟ جب ایک انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, سب کو مرنا ہے نا, ایک نہ ایک دن شفاعت. احسن, قبر میں جب انسان لیٹتا ہے تو ہر انسان کو موت کی مزہ چکنا ہے, کیونکہ قیامت کی علامت ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت. اچانک موت آئے گی قیامت کے قریب, اچانک موت آئے گی. اسی وجہ سے انسان موت کی تیاری کرے, موت کی تیاری. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ امام ابن الجوزی نے اکثر من یموت الشبان, میجارٹی جن کی موت ہوتی ہے وہ کون ہے؟ نوجوانوں کی ہوتی ہے. نوجوانوں کی موت. یہ نوجوانی میں جتنا ہو سکے آپ عبادت کرو. اگر کسی کی وفات ہو جائے, حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک شخص ایک مرتبہ میت میں وہ آئے تھے, ایک انسان کی وفات ہو گئی تھی. حسن بصری آتے ہیں, اگر ایک نوجوان کو پوچھتے ہیں اے نوجوان, اگر اس میت کو جس کا انتقال ہو گیا اسے 3 دن کا اگر ٹائم دیا جائے تو میت کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا میت؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے گا, نماز پڑھے گا. اگر اس میت کو بتا دیا جائے 3 دن تیرے لیے ٹائم ہے, اس پر تیری وفات ہونے والی ہے, تو یہ میت کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ نماز, روزہ, تہجد سب کچھ کرے گا. تو حسن بصری کہتی کہ وہی 3 دن اللہ تجھے دیا ہے, یاد رکھ. وہی 3 دن اللہ تجھے موقع دیا ہے, جتنا ہو سکے آپ عبادت کرے, یاد رکھ. اسی وجہ سے ہر انسان کے پاس صرف یہ ایک دن یاد رکھے جو میرے اور آپ کے لیے کل گزر چکا ہے, آنے والا کنفرم ہے نہیں. اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, جتنا ہو سکے بات. لیکن قبر میں کیا فائدہ ملے گا؟ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, وہاں ایک عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں, آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک, اس بندے کو عذاب مت دو. سر کی طرف سے آتے ہیں فرشتے, آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک, اس بندے کو عذاب مت دو. پھر وہ فرشتے پاؤں کی طرف سے آتی ہیں عذاب دینے کے لیے, تو آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک, اس بندے کو عذاب مت دو. پھر وہی فرشتے پیٹ کی طرف سے آتے ہیں, آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک, اس بندے کو عذاب مت دو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا.
سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر. سورہ ملک آپ کو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. صرف سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے تو پورے قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں بچائے گا عذاب قبر سے؟ پورے قرآن پڑھنے سے سورہ یعنی کہ قرآن پڑھنے سے اللہ ہم کو عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا. کب پڑھیں گے سورہ ملک؟ سونے سے پہلے. ہر رات پڑھنا ہے، یاد رکھ. حدیث میں آتا ہے کہ کل لیلہ، ہر رات سورہ ملک پڑھیں گے. کتنے آیتیں سورہ ملک میں؟ 30 آیتیں. یاد رکھیں اگر آپ 30 آیتیں پڑھیں گے ہر دن، اس رات اگر ہماری وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہم کو بچائے. قرآن کا فائدہ کہاں ہے؟ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کس سے بچائیں گے؟ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائیں گے. اب انسان عذاب قبر سے باہر، جب قیامت قائم ہوگی تمام لوگ قبر سے نکلیں گے، تو قرآن کا فائدہ حشر میں بھی یاد رکھیں. صحیحہ کی روایت ہے جب انسان قبر سے باہر نکلتا ہے کالرجل الشاحب، ایک خوبصورت نوجوان آپ کی ملاقات کرے گا. قبر سے نکلنے کے بعد انسان پوچھے گا کہ تو کون؟ قبر سے نکلنے کے بعد تو انسان پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ انسان بولے گا میں تیرا قرآن کا ثواب ہوں، جو قرآن جو پڑھتا تھا اس کا ثواب ہوں میں. یاد رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب کو انسان کی شکل دے دیں گے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا قرآن آپ کو جنت تک لے کر جائے گی، بلکہ جنت میں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. حشر کے میدان میں بھی قرآن آپ کے ساتھ رہے گا. کتنی بڑی نیکی. یاد رکھے وہاں انسان، سورج کہاں ہوگا حشر کے میدان میں؟ بالکل ہمارے سر کے اوپر. یہ موم بتی، یہ معلوم ہے جو عورتیں جو لگاتی ہے، کیا وہ کاڑی جو اس میں سرما لگاتی ہے عورتیں، کتنی چھوٹی ہوتی ہو؟ بالکل اتنی چھوٹی. بالکل ہمارا سورج بالکل اتنے قریب ہوگا. یاد رکھیں اتنا قریب ہوگا سورج. اگر انسان وہاں اگر آپ بچنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کو یاد رکھیں. قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، ہر طریقے سے قرآن آپ کی حفاظت کرے گا. بس ایک مسلمان جو نا وہاں قرآن کی تلاوت. یہاں ایک بات میں بولنا بھول گیا تھا، قرآن جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ان کو اچھی موت دے گا. یاد رکھیں حسن خاتمہ. آج دنیا میں ہر انسان کیا خواہش کرتا ہے؟ اچھی موت دے دے. کیا دعا ہے اچھی موت کے لیے؟ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. اللہ ہم لوگوں کو اچھی موت دے دے. اردو میں دعا کیجئے. جو مسلمان قرآن پڑھتا اللہ اس کو اچھی موت دے گا. یاد رکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مفسر قرآن. مفسر قرآن. جب ان کا انتقال ہوا، کتنی بڑی، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے آواز آنے لگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب ان کو قبر میں لٹا دیا گیا، قبر سے آواز آتا ہے کہ ایک نیک روح چل جا اللہ کے پاس اور جنت میں داخل ہو جائے. حسن خاتمہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. یاد رکھو بلکہ آپ دیکھیے امام شنقیطی اضواء البیان، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، امام شنقیطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حج کے فوری ان کا انتقال ہو گیا. اگر کسی مسلمان کے حج کے فوری انتقال ہوتا ہے، اگر وہ توحید پرست ہو، یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے. یاد رکھ یہ اچھی موت کی علامت ہے. کتنی بڑی بات. مفسر قرآن تھے امام شنقیطی، ان کی وفات ہوئی حج کے فوری. ان کی تفسیر اضواء البیان کی مشہور تفسیر ہے. اچھی موت کی علامت ہے قرآن پڑھیں گے تو. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، خود بھی قرآن پڑھ، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہو. یعنی کہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی موت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ جب قبر سے نکلیں گے تو وہاں ایک انسان آپ کو ملے گا جو آپ کا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اب اس کے بعد قرآن آپ کو جنت تک لے کر جائے گا. یاد رکھیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یہ قرآن سفارش کرے گی اللہ کے پاس، اللہ اس بندے کو جنت پہ لے کر چل جا. یہ قرآن سفارش کرے گی. کون سی سورہ جو سفارش کرے گی؟ کل پھول کی شکل میں آ کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. حدیث میں آتا ہے کہ اقرأوا الزہراوین، تم دو پھول کو پڑھو. کیوں؟ كأنهما غمامۃ، یہ بادل ہے نا، بادل کی طرح اللہ کے پاس آ کر بولیں گے اللہ دونوں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے تھے تو ان کو جنت پہ داخلہ دے دے. کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. یہ وہ قرآن وہ ہے جو آپ کو جنت تک لے کر جائے گا. اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ آل عمران. اس وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب قرآن شروع کرتے سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ آل عمران، پھر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران، پھر نساء پڑھتے تھے. اس طرح 2 مرتبہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ بس کیونکہ یہ 2 سورت اللہ کے پاس آئے گی بادل کی شکل میں. اگر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو یہ بندہ ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتا تھا. ہم نے رمضان سے پہلے کتنی مرتبہ ہم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہم نے تلاوت کی. بتا کتنا وقت ہم نے قرآن کے لیے نکالا ہے.
یعنی کہ ایک جو چیز جو امپورٹنٹ جو ہوتا ہے ہم اس کے لیے وقت نکالنا ہے ہم لوگ. یہی قرآن ہے جو آپ کو عذاب قبر سے بھی اللہ آپ کو بچائے گا, حشر کے میدان کے تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائیں گے. بلکہ قرآن جب ایک مسلمان پڑھتا ہے, جنت میں یہ ایک عمل ہے جو انسان کو کرنا ہے. کیا عمل ہے جنت میں؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت یاد رکھیں, یہ ایک عمل جو انسان کو جنت میں بھی کرنا, وہ ہے قرآن کی تلاوت. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. کتنی سورتیں یاد ہیں آپ؟ کتنی سورتیں یاد ہیں آپ؟ 50 آیتیں یاد ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ 50 آیتیں جو آپ کو یاد ہے 50 درجہ آپ کو بلند ملے گا. بعض حدیث میں مقال ہے, بعض حدیث میں مع کل آیہ درجہ, ہر آیت کے بدلے اللہ ایک درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے جنت میں. ہر آیت کے بدلے جتنی آیتیں آپ کو یاد ہے اتنا درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کریں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ حافظ قرآن جو قرآن یاد کرتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بھی قرآن یاد کرے. ہر دن 1 آیت 2 آیت 3 آیت جیسا ہو سکے قرآن یاد کرے. جتنا جیسے کہ اما پارا ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ یاد کریں. جب قرآن جب یاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو نا وہی مقام اللہ تعالیٰ جنت پہ بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اپنا درجہ بلند ہوتے جاؤ بلند ہو. یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو 1 پارا یاد ہے اتنا درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ قرآن یاد کریں گے نا, جتنا ہو سکے قرآن یاد کرو. اپنے بچوں کو جو نا قرآن پڑھنے کے لیے جو نا بولنا چاہیے. یعنی کہ آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے, سب سے پہلے قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. تو یعنی کہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس میں خوش ہوں گے نہیں انشاءاللہ. یہ خوش اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن, اس میں ہم کو خوش ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم لوگ ہمارے پاس بنگلہ ہوتا ہے, ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے, کتنا بڑا بنگلہ ہے نا ہمارا, خوش ہوتے نا ہم لوگ. ہماری گاڑی ہے, کار کو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے, کتنی اچھی کار ہے ہماری. بار بار ہم اس کار کی ہم تعریف کرتے ہیں. اس زیور ہے عورتوں کے پاس, کتنا خوش ہوتی ہے, زیور دیکھ کے خوش ہوتی ہے. کبھی ہم نے قرآن کو دیکھ کے خوش ہوا ہم نے نہیں. قرآن سب سے پہلے قرآن کو دیکھ کے ایک مسلمان خوشی فیل کرے نا کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا, اتنی عظیم چیز. یہ قرآن اگر پہاڑ میں بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. اتنی عظیم چیز اللہ نے ہم کو دی ہے, اس سے ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے. یاد رکھیں. دوسری جو بات ہے قرآن کے متعلق وہ ہے کہ قرآن جو مسلمان جب بھی پڑھے گا اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. یاد رکھیں, دنیا میں بھی برکت ہے, اللہ برکت, اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے, صحت دیں گے, مال دیں گے, سب کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے. بس یہ کہ تم اب کیا کرو, قرآن کی تلاوت, چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت پڑھتے رہو. ہر دن کتنی آیتیں پڑھنے سے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ 200 آیتیں. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6230 پر 6 آیتیں. یاد رکھیں, 6230 پر 6 آیتیں. ہر دن اگر 200 آیتیں بھی آپ پڑھیں گے آپ کے قرآن ختم ہو. جیسا کہ رمضان ہے, شیخ ابھی آپ کے سامنے تہجد کے بارے میں بتا رہے تھے. تہجد میں خاص طور پر آپ جو ہے نا گھر میں جا کے بھی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, پھر گھر میں جا کر بھی آپ قرآن پڑھیے, تہجد میں بھی قرآن پڑھیے. آپ قرآن اٹھا لیجیے, آپ پڑھتے جائیے. 200 آیتیں رات میں انشاءاللہ, 200 آیتیں. حدیث میں آتا ہے کہ من قام بمئۃ آیہ, اگر آپ تہجد میں 100 آیتیں پڑھیں گے, کتب من القانتین, آپ کا شمار اطاعت گزاروں میں ہو. کیا نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. پسند کریں گے نا آپ لوگ, آپ نیک بنیں گے, پسند کریں گے نہیں؟ نیک بننے کے لیے آسان ہے, 100 آیتیں پڑھو تہجد میں انشاءاللہ. کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں. تراویح میں تو ہم لوگ رہتے ہی نا امام کے پیچھے. تہجد میں سنگل آپ, جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے بتا رہے تھے, ریاکاری سے بچنے کے لیے اکیلا روم میں آپ تہجد پڑھو, اکیلا روم میں جتنا ہو سکے 100 آیت قرآن دیکھ کے آپ پڑھو انشاءاللہ. 100 آیتیں پڑھیں گے, آپ کا شمار نیک لوگوں میں آپ کا ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ قرآن جتنا ہو سکے. اور اسی طرح خاص طور پر جو ہے نا قرآن کی برکت جو ہے نا قبر میں بھی. کیا ہے قرآن کی برکت قبر میں؟ قبر میں قرآن کی برکت. اللہ تعالیٰ کس سے بچائیں گے؟ عذاب قبر سے. کون سا سورہ ہے جو پڑھنے سے اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں؟ سورہ ملک. یاد ہے؟ کتنے لوگ نوجوان جن کی عمر 30 سال 40 سال ہو چکی ہے, کتنے لوگوں کو سورہ ملک یاد ہے؟ ہماری عمر ہو چکی ہے. یاد رکھیں, قیامت کے قریب اچانک موت آ گئی, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا. یاد کرو سورہ ملک, سورہ ملک یاد کرو. میں نے یہ نہیں کہتا کہ جو ہے نا ہر انسان سورہ ملک یاد کرے, یہ صرف عالموں کا کام نہیں. یاد رکھیں, موت آپ کو بھی آئے گی, سب کو آئے گی موت. پڑھتے سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ, سورہ ملک یاد رکھیں. حدیث میں کل لیلہ, ہر رات سورہ ملک پڑھنا ہے.
اس رات اگر ہماری وفات ہو جائے، اگر ہم جو ہے نا توحید پرست ہیں، اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچائے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے. اور قبر سے نکلنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو قرآن کا جو نا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. یہ قرآن سفارش کرے گی، یاد رکھیں، پڑھنے والوں کے حق میں. اگر پورے قرآن رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے، کم از کم ایک مرتبہ، اگر آپ چاہے تو 3 مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہیں، 4 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ قرآن ختم کرو پوری امید کے ساتھ. انشاءاللہ کریں گے نا. دیکھیں صرف بیان سننے کا نام نہیں، یاد رکھیں عمل کرنے کا نام ہے. پریکٹس سے یاد رکھیں، پریکٹس سے یاد رکھیں. اسی وجہ سے انسان جو بھی حدیث سنتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. جو بھی ہم سنتے ہیں، جیسے کہ شیخ بھی کئی باتیں ابھی آپ کے سامنے بتائیں گے، اور بھی شیخ جو بھی باتیں بتائیں اس سے عمل کرنے کی کوشش کرو، کم از کم ایک مرتبہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس میں 40,000 حدیثیں. کتنی حدیثیں؟ 40,000 حدیثیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری حدیث پر عمل کیا، صرف ایک حدیث پر میں نے عمل نہیں کیا، صرف یہ ایک حدیث پر. آپ سے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیے تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے، اس کے علاوہ ہر حدیث پر انہوں نے عمل کیا. بتائیے میں اور آپ کتنی حدیث سن کر ہم عمل کرتے ہیں؟ آج تک کتنی حدیث سن کر ہم عمل کرتے ہیں؟ کم از کم قرآن، من لم يقرأ القرآن فی شہر فقد حجر، جو مہینے میں ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں کرے وہ قرآن چھوڑنے کے برابر ہے، قرآن نہ پڑھنے کے برابر ہے. تو پوری امید کے ساتھ ہم کریں گے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہم قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا. ہر دن 200 آیتیں، کم از کم 200 آیتیں، 400 آیت بھی پڑھیے. اللہ کے لیے قرآن کے لیے وقت نکالیے. کیونکہ سلف صالحین جب رمضان داخل ہوتا تو دکان بند کرتے تھے. یاد رکھیں ہم رمضان میں بزنس ڈبل کرتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، کے ہوٹل ہے، جو بھی. ہمیں نہیں کہ رمضان میں زیادہ بزنس کرتے لوگ، نہیں. رمضان میں بزنس کم کرو، عبادت زیادہ کرو. یاد رکھیں رمضان میں کیونکہ تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ رمضان ہے کہ تاخرات خاص طور پر جو ہے لیلۃ القدر والی رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں. مفسرین نے کہا اس رات لیلۃ القدر والی رات کوئی بازار میں جاتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے، اس سال اس کی موت ہونے والی. تقدیر میں لکھی جاتی ہے. معلوم نہیں کیا کدھر لکھا جائے. عبادت کرو رمضان میں، موقع سمجھو. یہ عظیم موقع ہے میرے اور آپ کے لیے رمضان میں. جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت جو ہے نا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بات ذکر کروں گا، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں مجھے اور آپ کو قرآن کیسے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل، تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹہر ٹہر کر. جَوِّدُ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اچھے انداز. امام حرم جو پڑھتے یوٹیوب میں ڈالیے، آپ سنیے امام حرم کی قرات، جو بھی امام کی قرات ہے سنیے کس طرح وہ قرآن پڑھتے ہیں. اگر اس طرح قرآن پڑھنی سب سے پہلے کیسے تجوید کے ساتھ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک سانس میں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایک سانس میں پڑھتے ہیں نا؟ نہیں. آپ سب کیسا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں رکتے تھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر آیت میں آپ سب رکتے تھے. یہ سنت ہے. سب سے پہلے تجوید. دوسرا ہر آیت میں کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. یاد رکھیں. تیسرا جب جنت کا ذکر آئے اللہ سے کیا مانگیں گے؟ جنت مانگیں گے. جب جہنم کا ذکر آئے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں گے. ایسا کہ رمضان آنے والا ہے، امام جب بھی جنت کا لفظ، جنت کا تو معلوم عربی میں وہی آتا ہے، جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ رَحْمَةٍ اسْأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ. نماز کی حالت میں، تراویح میں اب بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جہنم کے لیے کون سا لفظ ہے عربی میں؟ نار کا لفظ آتا ہے، آسان ہے. جب بھی نار کا لفظ آتا ہے تراویح میں اب بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. آپ جب سنگل بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب جنت کا لفظ آتا ہے اللہ سے جنت مانگو، جہنم کا لفظ آتا ہے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو. کیا کیا کرنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ کیسا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے رک رک کر. دوسرا تجوید کے ساتھ. اور آخر میں کیا بتا؟ جنت اور جہنم کے وقت چھوٹی جو چیز ہے اہل علم نے فرمایا شفا کے لیے سے ہم قرآن پڑھیں گے. اے اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے شفا دے دے، اس لیے سے بھی قرآن پڑھ سکتے کیونکہ قرآن شفا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ مجھے شفا دے دے، اس نیت سے بھی قرآن. ثواب کمانے کی نیت سے، کیونکہ ہر لفظ میں کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکیاں ہیں. ثواب کمانے کی نیت سے، اس نیت سے ہم لوگ جو نا قرآن پڑھیں گے اور ساتھ میں قرآن سمجھنے بھی ہم کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے
اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. دوبارہ میں یہاں کے ذمہ دار کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا اس پروگرام منعقد کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ان کے لیے میزان حسنات میں شمار کرے، اور جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سننے والے کو بھی اور بولنے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.